آپ کی ذات مقدس بھی ہے مکرم بھی۔ اور مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اے یہودیوں اے عیسائیوں تم غلط سمجھ رہے ہو، میرا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹ کی لگام پکڑ کے آ رہا ہے۔ قرآن دازی میں اس کا نام آیا ہے، 1 میل یہ پیدل چلتا تھا، 1 میل وہ پیدل چلتے تھے۔ اب بیت المقدس آتے وقت ان کے مقدر میں آ گیا ہے لگام پکڑنا، انہوں نے اپنے غلام کو اونٹ پہ بٹھایا، انصاف کا مرڈر نہیں کیا، انہوں نے لگام پکڑا ہے اور یہی یہاں تک آئیں گے۔ اچھا یہ عدل و انصاف کے چرچے تو میں نے عمر کے بہت سنے تھے، آج بھی بیت المقدس تک آتے وقت عمر انصاف کر گیا، عمر نیائے کر گیا، عمر نے اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھال کر اور خود لگام پکڑ کر بیت المقدس تک لے آیا۔ یہی عمر ہے جو عدل و انصاف کا ہیرو کہلایا جاتا ہے۔ جب عمر فاروق نے اونٹ کی لگام کو ایک درخت سے باندھ دیا اور اپنے غلام کو گود میں لے کر جب نیچے اتارا تو بہت سے لوگ حضرت عمر کے قریب آ گئے اور کہنے لگے آپ امیر المومنین ہیں۔ ہاں بہت سے یہودی اور بہت سے عیسائی ایسے تھے جو عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیتے ہوئے کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور پھر کس طریقے سے حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی طرف گئے، نماز وہاں پڑھی اور ایک اور انصاف دیکھیے۔ جب یروشلم سے گزر کر بیت المقدس کی طرف جانا ہوا تو ایک ہی اونٹ تھا، اس اونٹ کے اوپر ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے حصے پر سامان لدا ہوا تھا۔ اب عمر فاروق اگر بیٹھے تو غلام اونٹ کی لگام کو پکڑ کے چلے گا، اور عمر اگر بیٹھے غلام بیٹھے تو عمر کو پکڑنا پڑے گا۔ تو کیا طے ہوا جانتے ہو؟ کیا اس طریقے کا عدل اور انصاف آج دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا ایسا کرو 1 میل میں پیدل چلوں گا، تم اونٹ پر بیٹھو گے، میں اونٹ کی لگام پکڑ کے چلوں گا، اور 1 میل کے بعد تم اونٹ کی لگام کو پکڑنا، میں بیٹھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے آپ ہی بیٹھیے۔ نہیں ایسا تم بھی انسان ہو، تم بھی انسان ہو، تم کو میں تھکاؤں گا؟ تو اب یہ ہوا کہ پہلے امیر المومنین نے کہا کہ تم بیٹھو میں چلاؤں گا، نہیں پہلے آپ بیٹھیے۔ پرچی ڈالی گئی، حضرت عمر نے ایکسپٹ نہیں کیا، نہیں قرآن ڈالو، قرآن اندازی ہوئی، اس میں نام نکلا امیر المومنین، پہلے عمر فاروق بیٹھیں گے۔ غلام نے کہا چلو میں جیت گیا، غلام کو خوشی ہو گئی۔ حضرت عمر بیٹھے، 1 میل غلام لے کے چلا، 1 میل کے بعد عمر نے کہا رکو 1 میل ہو گیا اب تم بیٹھو۔ نہ امیر المومنین چلنے دیجیے ابھی تھکے نہیں، بیٹھو، بٹھایا۔ 1 میل اب عمر فاروق نے لگام پکڑی، اوفو 1 میل یہ بیٹھتے تھے، 1 میل وہ چلاتا تھا، پھر 1 میل وہ بیٹھتا تھا، تو یہ لگام پکڑ کے اونٹنی لے کے چلتے تھے۔ اب چلتے 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 20 25 30 میل ہو گیا اور بیت المقدس بالکل آ گیا، چند قدم کے 1 میل کے فاصلے پر رہ گیا، دکھائی دینے لگا دور سے بیت المقدس۔ اور جب بیت المقدس دکھائی دیا تو آپ تعجب کریں گے، اب باری آ گئی حضرت عمر فاروق کی لگام پکڑنے کی اور غلام کے بیٹھنے کی۔ اب کیا ہو، وہاں یہودی کھڑے ہیں، امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے، کون ہے بھائی مسلمانوں کا اتنا طاقتور امیر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دیکھا، کون دیکھنا چاہتے، یہودی بھی عیسائی بھی مجوسی بھی، کون ہے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا رکو، اس نے کہا امیر المومنین بیٹھے رہیے، سامنے یہودی دیکھ رہے ہیں۔ کہا نہیں تمہارے بیٹھنے کی باری آئی۔ کہا امیر المومنین آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، آپ بیٹھیے مجھے چلنے دیجئے۔ وہ نہیں رک رہا ہے، عمر فاروق اونٹ سے چمپ لگا کے نیچے کود گئے۔ آئے میرے خادم تم کیا چاہتے ہو؟ میں اپنی انسلٹ کو سے بچنے کے لیے
اور اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے کیا اسلامی قانون کو قربان کر دوں، اسلامی عدل کو نچھاور کر دوں، اسلام کے عدل اور انصاف کے آئیڈیل اور نمونے کا قتل کر دوں، انصاف کا مرڈر کر دوں؟ امیر المومنین میں اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سب دیکھ رہے ہیں یہودی سے، دیکھنے دو۔ ارے آپ کو لگام پکڑ کے دیکھیں گے اور غلام کو بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا ایسا کرو، ہم تم دونوں پیدل چلتے ہیں، وہاں کہہ دیں گے کہ اونٹ بیمار تھا۔ خاموش! ہمیں تم یہ تعلیم دیتے ہو کہ اونٹ بیمار تھا؟ بیٹھو۔ امیر المومنین ضد مت کیجیے۔ کہ ضد میں کر رہا ہوں؟ یہ بتاؤ کہ اونٹ پر بیٹھنے کی باری کس کی ہے؟ کہ میری، میں آپ کو دے رہا ہوں خوشی خوشی۔ کہ میں نہیں لے رہا ہوں، چلو بیٹھو۔ بھائی میں لوں گا تبھی تو دو گے، ہم لیں گے ہی نہیں، آپ بیٹھو۔ اوفو، غلام کو بٹھا دیا۔ حضرت عمر لگام پکڑ کے چل رہے، تصور کریے آپ، لگام پکڑ کے چل رہے ہیں۔ اب لوگ بالکل قریب آ گئے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو امیر المومنین، مسلمانوں سے پوچھ رہے ہیں تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے؟ تم تو کہتے تھے شکل و صورت موٹا تازہ لمبا چوڑا ہے، تو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اس آدمی نے پورا فتح کر کے رکھ دیا۔ یہ تمہارا امیر المومنین ہے مسلمانوں جو اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم غلط سمجھ رہے ہو، میرا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹ کی لگام پکڑ کے آ رہا ہے۔ قرآن دازی میں اس کا نام آیا ہے، 1 میل یہ پیدل چلتا تھا، 1 میل وہ پیدل چلتے تھے۔ اب بیت المقدس آتے وقت ان کے مقدر میں آ گیا ہے لگام پکڑنا، انہوں نے اپنے غلام کو اونٹ پہ بٹھایا، انصاف کا مرڈر نہیں کیا، انہوں نے لگام پکڑا ہے اور یہی یہاں تک آئیں گے۔ اچھا یہ عدل و انصاف کے چرچے تو میں نے عمر کے بہت سنے تھے، آج بھی بیت المقدس تک آتے وقت عمر انصاف کر گیا، عمر نیائے کر گیا، عمر نے اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھال کر اور خود لگام پکڑ کر بیت المقدس تک لے آیا۔ یہی عمر ہے جو عدل و انصاف کا ہیرو کہلایا جاتا ہے۔ جب عمر فاروق نے اونٹ کی لگام کو ایک درخت سے باندھ دیا اور اپنے غلام کو گود میں لے کر جب نیچے اتارا تو بہت سے لوگ حضرت عمر کے قریب آ گئے اور کہنے لگے آپ امیر المومنین ہیں۔ ہاں، بہت سے یہودی اور بہت سے عیسائی ایسے تھے جو عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیتے ہوئے کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے عمر، تیری بہادری کے چرچے، تیرے انصاف کے چرچے میں نے سنے تھے، لیکن سنی ہوئی بات پر یقین نہیں ہوتا تھا، اپنی آنکھ سے تیرا عدل تیرا انصاف دیکھ لیا، تیرے اسلام پر میرا دل آ گیا۔ اب ہم بھی جیئیں گے تو اسلام کے لیے جیئیں گے اور مریں گے تو اسلام کے لیے مریں گے۔ یہ پھر کیسے خون خرابہ ہو جائے گا؟ یہ تھا عدل و انصاف۔ میرے بھائیوں، کل بہت کم چندہ ہوا، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اتنی اچھی باتیں سننے کے بعد پھر بھی آپ مسجد کا تعاون نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میری گزارش ہے آپ سے، کچھ لوگوں کو کپڑا لے کے بھیج دیجیے یا ایسا کریے بیٹھیے، کپڑا مت بھیجیے۔ آپ سب سے میں کہہ رہا ہوں جب تقریر میری ختم ہوگی تو 10 منٹ میں یہاں بیٹھوں گا، میرے ہاتھ پر آپ لا کے دیجیے، میں یہ دیکھوں گا کہ آپ کو مجھ سے میری تقریر سننے کے بعد اسلام کے لیے مجھ سے کتنی محبت ہے۔ چلیے آپ میرے ہاتھ میں دیجیے، اور مصافحہ بہت سے لوگ کرنا چاہتے نہیں کر پاتے، چلیے آج میں آپ سے مصافحہ کروں گا، آپ ہمارے ہاتھ میں دیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام تھا، یہ اسلامی دعوت تھی، اور اس طریقے سے ریاستیں چلا کرتی تھیں۔ یہ اسلام ایسی اخلاق سے پھیلا، اسی کا نام جہاد۔ جہاد وہ نہیں ہے، اس کو سمجھو۔ اسلام کس کو جہاد کہتا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک آدمی پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے، اور آپ کے پاس 1 لیٹر 1 گلاس پانی ہے،
آپ کو لمبا سفر کرنا ہے لیکن آپ کا گلاس پانی سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو آپ پیاسے رہ جائیے، لمبا سفر پیاس سے کر لیجئے لیکن اس کی فی الحال جان بچائیے۔ اسلام کہتا ہے کہ پیاسے کو پانی پلا دینا اس وقت جہاد ہے۔ آپ کو نہیں معلوم جنگ یرموک میں 3 آدمی زخمی پڑے ہوئے تھے، ایک پیاسے، ایک کو پانی پلایا جا رہا تو دوسرا چیخ رہا میں بھی پیاسا ہوں، اس نے اپنا پانی اٹھا کے دوسرے کو دے دیا، دوسرے نے پانی جیسی ہونٹ سے لگایا، تیسرا چلا میں بھی پیاسا ہوں، کاش مجھے بھی تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا میں بھی پی لوں، تیسرے کے پاس بھیج دیا۔ جب تیسرے کے پاس جاتا ہے تو جانے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا تو کیا دیکھا دوسرا بھی چلا گیا، پھر لوٹ کر پہلے کے پاس آیا تو دیکھا پہلا بھی چلا گیا۔ یہ جہاد ہے۔ ایک آدمی نے اپنی پیاس کو مار کر دوسرے کو پانی پلانے کی نیت کی، اس کو پانی پلاؤ اس کی زندگی بچ جائے۔ میرے بھائیوں پیاسے کو پانی پلا دینا یہ جہاد ہے، ہندو مسلم نہیں دیکھا جائے گا۔ کوئی بھوکا ہے، آپ کے پاس ایک آدمی کا کھانا ہے، بھوک سے مرا جا رہا ہے، آدھا کھانا آپ اس کو دے دیجئے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، ابھی آپ 1-2 دن نہ ملے رہ سکتے، آپ پورا کھانا اس کو کھلا دیجئے۔ اسلام کہتا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا جہاد ہے۔ ہندو مسلمان نہیں دیکھا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا دنیا میں میرا بندہ بھوکا تھا تو نے کھانا، دنیا میں آئے میرے بندے، دنیا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میرا بندہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا اللہ تو بھی بھوکا، تو بھوکا، تو سب کو کھلاتا ہے، اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میں تمہاری مدد کرتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں بھوکے کو کھانا کھلانا یہ جہاد ہے۔ کوئی آدمی مر رہا ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، اس میں بلڈ کی ضرورت ہے، آپ کا بلڈ اس کے بلڈ سے ٹچ کر رہا ہے، وہ غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، لیکن آپ کا بلڈ ٹچ کر رہا ہے، آپ اپنا 1 بوتل 2 بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لیں، یہ جہاد ہے۔ اسلام اس کو جہاد کہتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جہاد آپ اپنے اندر پیدا کریں، یعنی بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، کسی کی جان جا رہی ہو آپ کا خون دے کر بچ رہی ہے تو آپ اس کو بچائیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، کرسچن کوئی بھی ہو، یہ جہاد ہے۔ اسلام اس طریقے کی دعوت دیتا ہے، اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہی تعلیم ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور ہم سب کو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو ایک دوسرے کے درد کو ایک دوسرے کا درد بنا دے، ایک دوسرے کی تکلیف کو دوسرے کی ہماری تکلیف بنا دے، اور ہمارے درد کو اس کا درد بنا دے۔